بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، اس کے اندر ایمان والے اپنے بندے اور بندیوں کو مخاطب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم جب بھی نکاح کرو، شادی کرو، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو تو ان دو باتوں کو سامنے رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، بتایا ہے کہ اگر عورت شادی کرے تو وہ کیسے مرد کو چنے، کس طرح کے مرد کو چنے، اپنے لیے پسند کرے، اور اگر مرد شادی کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کس طرح کی عورت کو پسند کرے، کس طرح کی عورت کو چاہے۔ آج کل تو سارے مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، آج کل تو سارے یونیورسٹی جو اس قسم کے اس لیول کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے پسند کرتے ہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک دوسری آیت بھی آ رہی ہے، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہاں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی بھی شرک کرنے والے سے نکاح نہ کرنا، کبھی بھی مشرکات سے، مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا، چاہے وہ کتنی ہی حسن و جمال میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی تمہیں بھانے والی کیوں نہ ہو، چاہے ساری دنیا کا حسن و جمال اس کے اوپر کیوں نہ آ گیا ہو، لیکن اگر وہ شرک کرنے والی ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ہاں اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ہاں اس کے مقابلے میں اب یہاں دیکھو تو صحیح کہ میرا اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے چاہے سارا کا سارا حسن و جمال اس کے اندر کیوں نہ آ گیا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک غلام عورت، باندی، لونڈی، اگر وہ ایمان والی ہے وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اس سے کئی درجے تمہارے لیے وہ غلام جو ایمان لانے والی ہے، جو اللہ کی ذات پر، وہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے عورتوں کو ارشاد فرمایا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طرح عورتیں بھی انتخاب کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف انتخاب مردوں کا ہی ہے، عورتوں کا نہیں ہے، نہیں، جس طرح مرد اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں کہ کیسی عورت ہونی چاہیے، کیسا خاندان ہونا چاہیے، اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے مرد کا انتخاب کرے، کیسا مرد ہونا چاہیے، کیسا خاندان ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہہ رہے ہیں مشرک مردوں سے نکاح نہ کرنا، ان کو اپنا خاوند نہ بنانا، ان کو اپنا شوہر نہ بنانا، اور ان سے بہتر ہے کہ تم کسی غلام ایمان والے سے نکاح کر لو، کسی غلام ایمان والے سے نکاح کر لو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتا دیا، مشرکہ عورت کا، مشرک مرد کا ریزن بتا دیا آگے کہ کیوں ان سے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اور میرا اللہ جو ہے وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور جنت کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تو کھول کر بیان کر دیا کہ کیسے مرد سے شادی کرنی ہے، کیسی عورت سے شادی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے نکاح میں ہی جاتی ہیں، اور اسی طرح ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے نکاح میں ہی جاتی ہیں۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے، اور
اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے۔ چھوڑ دو ان چکروں کے اندر، ان چکروں میں پڑھنا کہ فلاں جو ہے وہ یونیورسٹی والے ہے یا فلاں اتنی تعلیمی یافتہ ہے یا ڈاکٹر ہے یا کس طرح کا ہے۔ ان کے ایمان کو جانچو، ان کے حسب نسب کو جانچو اور دیکھو کتنا دین پر عمل کرنے والی ہے، میرے بچوں میں کتنا دین کو منتقل کرے گی۔ اس چیز کو دیکھ کر نکاح کرو، شادی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔